بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں NN24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں اسماعیل یاس۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ رخ کرتے ہیں ثوابی کا، جہاں رنگیز احمد خان سینئر صحافی نے پرشناس دبنگ SHO تھانہ ثوابی عبدالعلی خان گبر کا کلی کچہری سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ غریب شریف بے سہارا عوام کی جان میں جان آ گئی ہے۔ ثوابی کو ایسے مسیحا کی تلاش تھی جو مل گئی۔ ثوابی کے غیور عوام مضبوط ساتھ دیں، جرائم کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ کالج، اسکول یا مدرسے کے سامنے کھڑے ہونے والے اوباش نوجوان کے لیے ایک مضبوط آواز۔ نوم تعینات SHO تھانہ سٹی ثوابی عبدالعلی خان المعروف گبر کا دبنگ اعلان۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آپ عوام کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ بعد میں عبدالعلی خان عبد المعروف گبر SHO تھانہ سٹی ثوابی کے عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں، تو خدمت اور امن کا قیام ہی اولین مقصد ہے۔ اس لیے تھانہ ثوابی کی حدود میں جتنے بھی جواری، چور، چکار، قبضہ مافیا، منشیات فروش، آئس فروش، سنیچر، چور، اسلحہ نمائش کرنے والے یا دیگر قانون شکن عناصر ہوں تو اہل علاقہ ان کی نشاندہی کریں یا ان کے لیے صرف 3 دن کا وقت ہے۔ علاقہ چھوڑ دیں ورنہ بعد میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ ان کی سفارش کرنے والوں کو بھی ان کا ساتھی شمار کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں ٹھٹہ کا، جہاں ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ سرمد علی بھاگت کا اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل حل کرنے کا سلسلہ جاری۔ تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ سرمد علی بھاگت کا اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل حل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت انہوں نے اپنے دفتر میں مختلف علاقوں سے آنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل تفصیل سے سنے۔ اس موقع پر شہریوں نے زمین، ریونیو، تعلیم، صحت، بلدیاتی امور اور دیگر سرکاری محکموں سے متعلق شکایات بھی پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر سرمد علی بھاگت نے تمام مسائل کو بغور سنا اور اس موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات کا فوری، شفاف اور قانون کے مطابق ازالہ کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کا بروقت حل حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ضلع انتظامیہ عوامی خدمت کے مشن میں کاربند ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور کسی بھی شہری کو غیر ضروری طور پر دفاتر کے چکر نہ لگوائے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گھاروں سے، جہاں گھاروں میں سرکاری زمینوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز، لینڈ مافیا میں لگام۔ ٹھٹہ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سمو کی خبر کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ کی جانب سے سرکاری زمینوں اور تجاوزات کے خلاف جاری مہم کے باوجود گھاروں میں لینڈ مافیا کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ ہو سکی۔ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم چلانے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ محکمہ ریونیو نے غیر قانونی بلڈرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ماڈرن سٹی نامی ہاؤسنگ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور 100 ایکڑ زمین کے ریکارڈ بھی طلب کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلڈرز نے سیاسی انتظامی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کارروائی عارضی طور پر رکوا دی ہے، تاہم محکمہ ریونیو کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ شہری حلقوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ پلاٹ خریدنے سے قبل مکمل تصدیق کریں، تاکہ متاثرہ افراد نے ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکھرو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری زمین پر جاری ترقیاتی کام کو فوری بند کروایا جائے، لینڈ گرابرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں جیکب آباد کا، جہاں جیکب آباد پولیس کی بڑی کارروائی۔ 5 خطرناک و مطلوب ملزمان نے پولیس پریشر کے نتیجے میں سرنڈر کر دیا۔ پولیس نے ضلع میں امن و امان کی بحالی اور جرائم پیشہ عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے جاری بھرپور اور مؤثر آپریشن کے دوران ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے پولیس پریشر اور سخت کارروائیوں کے نتیجے میں تھانہ بی سیکشن تھل کی حدود سے تعلق رکھنے والے 5 خطرناک و مطلوب ملزمان نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سرنڈر کرنے والے ملزمان میں منصب بنگالی، حیات بنگالی، گلزار احمد بنگالی، میر حسن بنگالی شامل ہیں، جو مختلف علاقوں میں عوام سے لوٹ مار کرتے تھے۔ SSP محمد کلیم ملک کے مطابق جرائم پیشہ ڈاکوؤں کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے، جہاں کمشنر کوہاٹ ڈویژن معتصم بالا شاہ کی زیر صدارت کمشنر ہاؤس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کوہاٹ کو درپیش مختلف انتظامی، ترقیاتی اور عوامی مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ محمد نواز وزیر، پیسکو، CNW، SNGPL، کنٹونمنٹ بورڈ، TMA، واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران شرکت کی۔ اجلاس کے دوران بجلی، گیس، پانی کی فراہمی، سڑکوں، عمارت کی تعمیر و مرمت، نکاسی آب، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق جاری منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
कमिश्नर कोहाट डिवीजन से मुतलका महकमों के अफसरान को हिदायत की है कि वो अवामी मसाइल के हल में गैर जरूरी तखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम महकमे बाहमी ताउन से अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करें। कमिश्नर कोहाट ने अफसरान को हिदायत जारी की कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और अवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी इज़ाले के लिए मौसर इक़दामात किए। अब रुख करते हैं झोल का, जहां झोल के करीब सांगड़ में मारूफ मालिज डॉक्टर मोहम्मद सलीम अराइन के बहिमाना कत्ल पर पूरा शहर सोगवार हो गया। वाक़े के खिलाफ शदीद अवामी गम और गुस्सा देखने में आया, जिसके नतीजे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स सांगड़ की जानिब से मुकम्मल शटर बंद हड़ताल की गई है, जबकि शहरियों ने कातलों की फौरी गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल नामालूम मुसल्लह अफराद ने झोल के करीब डॉक्टर मोहम्मद सलीम अराइन पर अंधाधुंध फायरिंग की और बासानी मौका से फरार हो गए। इन शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद न थी और हमला आवर बिला खौफ फरार होने में कामयाब हो गई। शदीद जख्मी डॉक्टर मोहम्मद सलीम अराइन को फौरी तौर पर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो जख्मियों की ताब न लाते हुए खालिक के हकीकी से जा मिला। इस दिलखराश और इंसानियत जोर वाक़े पर सांगड़ भरपूर रंजो आलम और शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम अराइन की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की और इन्हें अश्क बार आंखों से आखिरी अलविदा कहा। नमाज जनाजा में मरकजी तंजीम अराइन जिला सांगड़ के सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ अराइन, चौधरी रियाज अली अराइन, अब्दुल रहमान अराइन, इब्रार अली अराइन, कामरान अली अराइन, मोहम्मद सुलेमान अराइन, गुलाम मुस्तफा अराइन ने शिरकत की है। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से, जहां आज़ाद कश्मीर जिला मीरपुर का बड़ा मंसूबा तवील तरीन रिठोआ हराम बुर्ज का वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमल दरामद कमीशन के मेंबर शाहिद अहमद सिंधु ने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। तफसील के ब्यूरो चीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर शाहिद इकबाल। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमन दरामद कमीशन के मेंबर शाहिद अहमद सिंधु ने मंगला डैम पर तवील तरीन पुल रठवा अरियाम ब्रिज की तमीराती मंसूबे का मुआयना किया और साइड पर काम की प्रोग्रेस का जायजा लिया। उन्होंने FWO के ज़ेरे तमाम पुल की तमीराती काम की मियार और रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। मंसूबे की तकमील पर 10 अरब रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर इन्हें बताया गया कि मंसूबे पर 86% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि अप्रैल 2026 में मीरपुर और इस्लामगढ़ के दोनों तरफ पुल का हिस्सा जुड़ जाएंगे और सड़क और इसका दीगर काम अगस्त 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। 14 अगस्त 2026 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर सालिया नारिजो, चीफ KAGB अरून बालकोनी, FWO के ख्वाजा आसम शाहीन, चीफ इंजीनियर रठवा अरियाम ब्रिज महमूद मुमताज राठौर, फाइनेंस डिवीजन पाकिस्तान आयर नज़ीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रठवा अरियाम ब्रिज इंजीनियर इनाम उल हक, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अरफान, प्रोजेक्ट मैनेजर FOW शोएब नसीर राजा भी मौजूद थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रठवा अरियाम ब्रिज इंजीनियर इनाम उल हक, FWO के ख्वाजा आसम शाहीन ने मंसूबे की प्रोग्रेस के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रठवा अरियाम ब्रिज इंजीनियर इनाम उल हक, FWO के ख्वाजा आसम शाहीन ने मंसूबे की प्रोग्रेस के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि यह मंसूबा 31 मार्च 2027 को मुकम्मल होना था, जबकि इस मंसूबा का अहम और अधूरा हिस्सा पुल को अप्रैल 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से जहां जिला कोटली, सुमानी, चकसवारी, इस्लामगढ़, डडियाल, अजीरा, रावलाकोट, पलंदरी समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़राए आमद व रफ्त में कम मसाफत, वहाँ लाखों लोगों को ट्रांसपोर्ट फोल भी बचत होगी। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट चकवाल की तरफ से तहसील का लड़काहार झील के करीब एजुकेशन फैमिली प्लानिंग मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मोहम्मद अफजाल, असिस्टेंट कमिश्नर का लड़काहार और CEO हेल्थ चकवाल मोहम्मद सईद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि मेले की मेजबानी मलिक रहील और मलिक वजाहत ने की है। मेला तकरीब की शुरुआत तिलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई और मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों ने कौमी तरानों, तकारीरें और हेल्दी एक्टिविटी पर परफॉर्म किया। मेले में बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज ने शिरकत की है। बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री झूले, घोड़सवारी की भी सहूलत मौजूद थी। मेले में हेल्दी एक्टिविटी करने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। फैमिलीज की तरफ से पुरफिजा मकाम पर झील किनारे खूबसूरत मौसम में इस मेले का इनेकाद खुश आइंद तस्वुर किया गया। इस तकरीब से न सिर्फ महकमा
ماہانہ پیغام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں بلکہ مصروف زندگی میں فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں عوام کی دہلیز پہ جو محکمانہ پیغام ہے وہ پہنچائے جائیں، کیونکہ آبادی بہرحال پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور سوچ کی تبدیلی بچوں کے لیے، خواتین کے لیے اور فیملیز کے لیے جو ہے وہ ریکریشن بھی دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا میسج بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ میجک شو کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ لوکل سنگرز ہیں وہ بھی ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہیلدی بیبی، ہیلدی مدر کمپٹیشنز بھی ہوں گے، یہاں پہ اور بھی بچوں کے مقابلہ جات ہوں گے جس میں مختلف اسکول کالجز کے بچے جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، باقی فیملیز بھی یہاں پہ کافی۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ ایس ایس پی مٹیاری محمد عارف اسلم راؤ کی زیر صدارت اردلی روم پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل موقع پر حل کیے گئے۔ ایس ایس پی مٹیاری محمد عارف اسلم راؤ کی زیر صدارت اردلی روم کا انعقاد کیا گیا۔ اردلی روم کے دوران پولیس افسران و اہلکاروں نے اپنے درپیش مسائل پیش کیے جنہیں ایس ایس پی مٹیاری نے بغور سنا اور متعدد امور پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے ہیں۔ اردلی روم میں پیش ہونے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے پینڈنگ شوکوز نوٹسز، ٹرانسفارمر اور پوسٹنگ، رخصت اور معطلی سے بحالی سے متعلق معلومات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور متعلقہ احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی مٹیاری کے افسران و اہلکاروں کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن کوتاہیوں کی بنیاد پر ماضی میں معطلی عمل میں آئی ہے، آئندہ ایسی کسی بھی کوتاہی کا اعادہ ہرگز نہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسرانوں اور اہلکار اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور دیانتداری سے سر انجام دیں، دوران ڈیوٹی مکمل اور مناسب یونیفارم پہنیں، اپنا ٹرن آؤٹ بہتر رکھیں۔ حالہ اسکارپ ایجوکیشن ڈویژن 1 کے یونین رہنما انور ملاح کی ریٹائرمنٹ کے اعزازی تقریب کا انعقاد۔ ملازمین اور یونین رہنما و کارکنوں پر خراج تحسین۔ حالہ سے جنید میمن کی رپورٹ موجب حالہ اسکارپ ایجوکیشن ڈویژن 1 کے داروغہ اور یونین جنرل سیکرٹری انور ملاح کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ڈویژنل انجینئر اور اسٹاف کی جانب سے اعزازی تقریب اور ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں افسران، ملازمین اور یونین رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ تقریب میں ڈویژنل انجینئر وقار احمد، ایس ڈی او غلام عباس شاہ، یونین صدر شکیل زرداری، محبوب جملی، رفیق سمان کاکا، غلام حیدر، سعید احمد حسنین، عدنان نجم اور دیگر ملازمین شریک ہوئے۔ اس موقع پر ریٹائرڈ داروغہ و یونین رہنما انور ملاح کو اجرک اور لنگیاں پہنائی گئیں، کیک کاٹا گیا اور ان کی درازی عمر کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایکسین وقار احمد نے کہا کہ انور ملاح نے ہمیشہ غریب اور نادر ملازمین کے حقوق کے لیے کام کیا اور ملازمین کے فلاح و بہبود کو اپنی ترجیح بنایا۔ انہوں نے کبھی ذاتی مفاد کو اہمیت نہیں دی۔ یونین صدر شکیل زرداری اور دیگر مقررین نے بھی انور ملاح کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مخلص اور بے لوث یونین رہنما کے محکمہ جاتی سطح پر اشد ضرورت ہے۔ بعد ازاں شرکا کی تواضع ظہران سے کی گئی۔ اب رخ کرتے ہیں خانپور کا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیا نے حمزہ شوگر مل جیٹھا بھٹا کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مل میں موجود حفاظتی انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے اور انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ ورکرز کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر حفاظتی ایس او پیز پر عمل درآمد، مشینروں کی محفوظ استعمال اور مزدوروں کو درپیش مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سفل وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں خبر عمل کے ساتھ۔